اور بھی قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو ارض فلسطین اور شام کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ قرب قیامت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایمان، فتنوں کے زمانے میں ایمان جو ہے وہ شام میں جمع ہوگا۔ دجال جس طرح حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسی دجال جو ہے بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیت المقدس فتح فرمایا سن 15 ہجری میں، اور فتح کرنے کا واقعہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی، جہاد کر رہے تھے، تو یہودیوں نے بیت المقدس میں جہاں بڑے بڑے یہودی تھے انہوں نے خود ہی ان سے کہا کہ بھائی ہم بغیر لڑائی کے تمہیں بیت المقدس کی چابی حوالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تمہارا وقت کا خلیفہ ہے اس کو ہم چابی دیں گے، وقت کا خلیفہ آئے گا تو اس کو چابی دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہاں شام، کہاں مدینہ منورہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے شمار مصروفیات، تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ شخص لگا رہے یہودی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان کا کوئی بھائی یا کوئی اور رشتہ دار آ جاتا ہے، کہا نہیں ہم اس کو بھی تیار نہیں، خود جو خلیفہ وقت ہے وہ آئے گا تو ہم اس کو چابی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ایک ہی سواری تھی، کبھی خادم سوار ہوتا تھا اور کبھی خود سوار ہوتا تھا۔ تقدیر کا کام ایسا ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے کا وقت آیا تو نوکر کے سوار ہونے کا زمان وقت تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ وقت ایسا تھا کہ نوکر کے کپڑوں میں بھی پیوند ہے اور بادشاہ وقت کے کپڑوں میں پیوند ان سے زیادہ ہے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کا یہودیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ اوپر سوار کون ہے، نیچے جو نکیل پکڑ کے جا رہا ہے گھوڑے کی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ سوار خادم ہے اور نیچے پیدل چلنے والے سیدنا عمر فاروق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ جناب ابھی نوکر نے بھی کہا کہ ابھی تو آپ دشمن کی زمین میں آ رہے ہیں، بیت المقدس پہنچ چکے ہیں، ابھی آپ سوار ہو جائیں، اور ملازم نے کہا کہ میں پیدل چلتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح ہماری باری مقرر ہے وہ اسی پر ہوگا، اب اگر خادم کے سوار ہونے کا وقت ہے تو وہی سوار ہو۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت پیدل آ رہا ہے اور جو ملازم ہے وہ سواری پر سوار ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی شخص ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس کے فتح ہونے کی پیشن گوئی تورات میں موجود ہے۔ لہذا انہوں نے چابی حضرت عمر فاروق کے حوالے کی۔ اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے پاس اس کی حکومت رہی، اور پھر عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے سے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر کئی سال تک عیسائیوں کے پاس رہا اور بڑا ظلم و ستم کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلط فرمایا اور انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو انہوں نے صلیبی جنگوں میں جو عیسائیوں نے صلیبیوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے تو اس کا بدلہ نہیں لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور یہی مسلمان کی شان ہے، یہی اسلام کی شان ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔
عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہرحال پھر کئی صدیوں تک، یعنی یہ 1948 تک مسلمانوں کے پاس مکمل اس کا کنٹرول تھا، لیکن 1948 سے کچھ پہلے کچھ زمانے میں یہودیوں نے یہاں سازشیں کی، جس کے ذریعے سے یہودیوں کو یہاں زیادہ آباد کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں سب کی سازش کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید سے انہوں نے بڑا مال دولت کی سازش دی، لالچ دی کہ کسی طریقے سے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے، لیکن سلطان عبد الحمید نے بھی ایمانی غیرت دکھائی اور انہوں نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں کسی یہودی کو یہاں نہیں آباد ہونے دوں، آئیں جائیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آباد نہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد یہاں پر یہودی آہستہ آہستہ آباد ہوئے، اور ہمارے پاکستان کی تاریخ اور اسرائیل کی تاریخ ایک ہی ہے۔ ادھر پاکستان بن رہا تھا روئے زمین اللہ تعالیٰ کی، یعنی زمین پر ایک نیا مملکت جو اسلام کے نام پر بن رہا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہی امید تھی کہ پاکستان کے ذریعے سے پوری دنیا کی امامت کی جائے گی، قیادت کی جائے گی۔ ادھر انگریزوں کی سازش کے ساتھ، یہودیوں کی سازش کے ساتھ اسرائیل وجود میں آ رہا تھا، اور ادھر ایک اسرائیلی سلطنت کو قائم کیا جا رہا تھا۔ بہرحال اسرائیل سراسر ناجائز اور ظلم ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔